نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، مومن کبھی بھی قصداً جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ غفلت سے اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک عورت کو زنا کرنے پر رجم کی سزا دی اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو اسے رجم کی سزا دی اور خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس جیسے 70 گناہ اور بھی کر لیتی تو وہ بھی اسے معاف ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی توبہ حقیقی توبہ تھی اور سچی توبہ تھی جو قبول ہوئی، خواہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کو اس کے گناہ کی وجہ سے شرمندہ کرتا ہے، وہ خود بھی اس گناہ گار جیسا بن جاتا ہے، اور لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہوں میں مبتلا کریں گے، وہ دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے ارادہ سے کسی گناہ میں نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ ایسا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَكَرِّهْ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر و فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ معصیت مومن کو مبغوض ہوتی ہے، وہ کبھی اس کا قصداً ارادہ نہیں کرتا، ہاں غفلت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی جب وہ توبہ کر لے تو اسے شرمندہ کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں تو کرامن کاتبین فرشتوں نے جو گناہ اس کے لکھے تھے وہ بھول جاتے ہیں، اور اس کے اعضاء بھی ان گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اور زمین کا وہ ٹکڑا بھی اس کے گناہ کو بھول جاتا ہے، اس کے مقابل آسمان کا حصہ بھی اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اس بندے کے خلاف اس کے گناہ کی گواہی نہ دے سکے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کے پیدا ہونے سے 4000 برس پہلے عرش کے چاروں طرف یہ لکھ دیا گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر اس پر قائم رہیں۔ اس لیے میرے عزیز محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو زندگی بنانے کے لیے اپنے آپ کو سنواریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پاک رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔